السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینے کی شام تھی، آسمان سنہری روشنی سے نہا رہا تھا۔ صحابی ابو طلحہ اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھے تھے اور ان کی بیوی سلیم ان کے لیے دودھ لے کر آئی۔ ابو طلحہ مسکرائے اور بولے، سلیم، تمہاری مسکراہٹ ہی اس گھر کی نعمت ہے، لیکن ذرا سوچو، ایک صحابی اپنے گھر میں اتنا پیار بھرا ماحول کیوں بنائے رکھتے تھے؟ کیا یہ صرف محبت تھی یا اس کے پیچھے کوئی بڑی سنت چھپی ہے؟ ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو میں آخر تک بنے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہو۔ اب ذرا سوچو، کیا ہم اپنے گھر میں ویسے ہیں جیسے کہ باہر کی دنیا میں دکھتے ہیں؟ کیا ہماری مسکراہٹ گھر والوں کے لیے بھی ویسی ہے جیسے دوستوں کے لیے ہوتی ہے؟ ابو طلحہ نے جب یہ حدیث سنی تو ان کے دل میں ایک بجلی گر پڑی۔ مجھے بھی اپنے گھر میں سنت زندہ کرنی ہے۔ ایک روز سلیم کپڑے طے کر رہی تھی۔ ابو طلحہ مسکرا کر بولے، اگر یہ میں پہن لوں تو شاید تم مجھے پہچانو ہی نہیں۔ سلیم بولی، اگر آپ پہن لے تو میں تو پہچان لوں گی، مگر مدینے کی عورتیں رک جائیں گی۔ دونوں ہنس پڑے، لیکن رکیے، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اسلام میں ہنسی اور مذاق کو بھی سنت کیوں بتایا گیا؟ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں خوش مزاج رہتے تھے؟ حضرت عائشہ بتاتی ہے، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں دوڑ لگاتے تھے۔ پہلی بار عائشہ جیت گئی، دوسری بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیتے اور مسکرا کر بولے، اب حساب برابر۔ اب سوچو، ایک نبی جو ساری امت کے لیے رحمت بن کر آئے، وہ گھر میں ہنستے ہوئے کیوں دکھتے تھے؟ کیا ہمارے گھروں میں بھی ویسا سکون ہے جیسا ان کے گھر میں تھا؟ اسلام کہتا ہے، گھر صرف دیواروں کا نام نہیں بلکہ محبت کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے بیوی بچوں کو کھانا کھلاتے ہو تو وہ بھی صدقہ ہے۔ کیا کبھی ہم نے کھانا پروستے وقت یہ نیت کی کہ یہ عبادت ہے؟ کیا ہماری محبت بھی عبادت بن سکتی ہے؟ ایک دن ابو طلحہ سفر پر تھے، گھر میں ان کا چھوٹا بیٹا بیمار پڑا تھا اور اسی رات وہ اللہ کے پاس چلا گیا، لیکن سلیم نے صبر کیا۔ انہوں نے بچے کو کپڑوں میں لپیٹ کر سلا دیا اور دروازے پر بیٹھ گئی۔ جب ابو طلحہ گھر آئے، انہوں نے مسکرا کر سلام کیا، کھانا پروسا، سب کچھ عام لگ رہا تھا۔ پر اب سوال یہ ہے، ایک ماں جس نے ابھی اپنے بچے کو کھویا ہے، وہ اتنے سکون میں کیسے رہ سکتی ہے؟ کیا اس کے دل میں درد نہیں تھا یا اس کے ایمان نے اس درد کو رحمت میں بدل دیا تھا؟ رات بیتنے کے بعد سلیم نے کہا، اگر کسی کی امانت واپس لے لی جائے تو کیا ناراض ہونا چاہیے؟ ابو طلحہ بولے، نہیں۔ انہوں نے کہا، تو سمجھو ہمارے بیٹے کو اللہ نے واپس بلا لیا۔ ابو طلحہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، اور اگلے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بتایا گیا تو انہوں نے ان کے لیے دعا کی، اے اللہ، ان دونوں کے گھر میں برکت دے۔ پھر کیا ہوا؟ اس دعا کا نتیجہ اتنا بڑا تھا کہ ان کی آنے والی نسلیں عالم اور نیک بنی، یعنی صبر اور محبت نے گھر کو جنت بنا دیا۔ آج کے دور میں لوگ سمجھتے ہیں کہ پیار صرف باتیں ہیں، لیکن اصلی محبت وہ ہے جو غصے میں بھی رحمت دکھائے اور غلطی میں بھی معاف کرے۔ کیا ہم اپنے گھر میں محبت کو صرف بولتے ہیں یا دکھاتے بھی ہیں؟ کیا ہماری مسکراہٹ سے ہمارے اپنے سکون محسوس کرتے ہیں؟ آج کے بہت سے گھر اس لیے ٹوٹتے ہیں کیونکہ پیار کی جگہ تانے اور صبر کی جگہ غصے نے لے لی ہے۔ رکیے اور سوچئے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں محبت سے پیش آتے تھے تو ہم کیوں نہیں؟ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو بھول چکے ہیں جو گھر کو جنت بناتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔ تو ذرا سوچو، اگر باہر مسکرانا صدقہ ہے تو اپنے بیوی بچوں کے لیے مسکرانا کتنی بڑی عبادت ہوگی۔ کبھی کبھی ایک مسکان ہی گھر کا ماحول بدل دیتی ہے۔ اسلام کا پیغام یہی ہے، رحم
रहम करो, मोहब्बत करो और जन्नत को घर में उतार लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो जमीन वालों पर रहम करता है उस पर आसमान वाला रहम करता है। तो क्यों न हम आज से नियत करें, मैं अपने घर में रहमत फैलाऊंगा, मैं अपने घर वालों के लिए वही बनूंगा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के लिए थे। अब सोचो, अगर हमारा घर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर की तरह रहमत भरा बन जाए तो क्या हमारी जिंदगी में बरकत नहीं आएंगी? क्या हमारे बच्चों के दिलों में सुकून नहीं उतरेगा? हो सकता है वो मुस्कान जो तुम आज अपने घर वालों को दोगे वो तुम्हारे लिए कल कयामत के दिन रहमत बन जाए। ऐ अल्लाह, हमारे घरों को मोहब्बत और रहमत से भर दे। हमें वो बना जो अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हो। आमीन। वीडियो पसंद आई तो लाइक करे, सब्सक्राइब करे और कमेंट में आमीन जरूर कहे।